آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 196، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 8۔ یہ آیت پاک گزشتہ آیات سے ایک الگ مضمون پہ ہے، اور یہ حسن اتفاق سے جو یہ دن چل رہے ہیں ذی الحج شریف کے، بطور خاص ان کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے کہ چونکہ بحمد تعالیٰ کل کا دن 8 ذی الحج یہ حج کا دن ہے، جمعہ کا دن، اور حج اکبر ہے۔ چونکہ سعودیہ کے اندر ہم سے پہلے ایک دن ہے، تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو 8 ذی الحج ہے، لیکن وہاں یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے۔ بہرحال حج کے دن ہیں، اور یہ ترتیب کے اندر آیت بھی وہ آ گئی کہ جس کے اندر اللہ نے حج کا حکم فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہ آیت پاک اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مقام تھا، مقام جرعانہ، وہاں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اور یہ روایت کرنے والے ہیں صحابی حضرت جعلہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام جرعانہ کہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے جبہ پہن رکھا تھا اور خوشبو بھی لگا رکھی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھنے لگا کہ حضور میں اپنا عمرہ کیسے پورا کروں؟ جب اس شخص نے سوال یہ کیا کہ میں اپنا عمرہ کیسے پورا کروں، اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے لباس بھی وہ پہن رکھا تھا جو سلا ہوا تھا، اور خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی، جبکہ احرام والے کے لیے نہ تو سلا ہوا کپڑا پہننا جائز اور نہ خوشبو لگانا جائز۔ تو اس شخص نے یہ دونوں کام الٹ کے کیے ہوئے تھے، اور سوال یہ کیا تھا، تو اس پر یہ آیت مقدسہ جبریل امین لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یاد رکھیں کہ اس آیت میں 2 قسم کے حکم ہیں، ایک تو ہے عمرہ اور حج پورا کرنے کا حکم، اور دوسرا یہ مسئلہ بیان ہوا، یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم، آج تو نہیں یہ ٹائم ملے گا، آگے میں تفصیل عرض کروں گا۔ دوسرا اس آیت کے اندر ایک مسئلہ ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص احرام باندھ لے، تیاری کر لے پوری، الحمدللہ رب العالمین، ایک شخص احرام باندھ لے اور سفر حج کے لیے نکل آئے، تو راستے میں اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے، کوئی راستہ ایسا دشوار آ جائے، کوئی موسمی اثرات ایسے آ جائیں، یا کوئی بھی دوسری اور وجہ بن جائے، اور وہ شخص وہاں نہ پہنچ پائے، ہو سکتا ہے نا کوئی بھی وجہ، وہاں وہ شخص نہ پہنچ پائے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی اس آیت پاک کے اندر ذکر ہوا۔
حج وہ ہے کہ جس کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اختلاف رائے ہے۔ بعض نے کہا جی یہ 5 ہجری کو فرض ہوا، بعض نے 6 کا ذکر کیا، بعض نے 7 کا، 8 کا اور 9 تک کا ذکر ہوا۔ حج کی انفرادیت باقی اعمال سے یہ ہے، حالانکہ اس کے علاوہ جو رکن ہیں کلمہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، 5واں رکن ان 5 میں سے حج ہے۔ 4 رکن وہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی وہ کرنا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں آپ کلمے کا ورد کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 4 رکن جہاں چاہیں آپ پورے کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن حج وہ عمل ہے کہ جو ہر جگہ نہیں ہو سکتا، صرف کعبۃ اللہ کے لیے یہ مخصوص ہے۔ اس کے لیے ایک مخصوص مقام پہ جانا ہوگا، اللہ کے گھر میں حاضری دینا ہوگی، وگرنہ یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ باقی اعمال سے یا باقی اسلام کے رکنوں سے اس کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مخصوص مقام ہے، وہیں پہ پہنچ کے یہ عمل ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی اور خطے میں یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باقیوں کے اندر اطاعت غالب ہوتی ہے، بندہ ورد کرتا ہوا ایک وجد کی کیفیت میں جا سکتا ہے، نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ کے بندہ ادھر آ جاتا ہے، یعنی باقی اعمال کے اندر اطاعت غالب رہتی ہے، لیکن حج وہ عمل ہے کہ جس کے اندر عشق غالب رہتا ہے۔ یہاں بندہ بالکل ایک دیوانگی کی صورت میں آ جاتا ہے کہ ایک آپ اس منظر کو دیکھیں، سبھی لوگ ظاہر ہے کوئی دنیا کے مختلف حصے میں رہتے ہیں، کوئی مختلف رنگ و نسل کے ہیں اور مختلف زبانوں کے ہیں اور مختلف عمروں کے ہیں، مختلف تعلیمات کے ہیں، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا، کوئی کم پڑھا لکھا، کوئی مختلف رنگوں کے ہیں اور مختلف حیثیتوں کے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے جب تیری سرکار میں تو سبھی ایک ہوئے، وہاں جب پہنچے تو سب کو ایک لباس پہنا دیا۔ ظاہر ہے یہاں کوئی قیمتی لباس پہنتا ہے، کوئی سستا پہنتا ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی عمر میں جاتا ہے، کوئی چھوٹا ہے، لیکن جب وہاں پہنچے حج کے ماحول میں جاتے ہیں تو فرمایا یہاں نہ کسی کا الگ لباس چلے گا، نہ یہاں پہ کسی کی الگ حیثیت چلے گی، نہ الگ زبان چلے گی، بلکہ یہاں سب کچھ اپنا اتار کے سائڈ پہ رکھ دو اور ایک وہ لباس پہن لو جو کفن کا لباس ہے، اور وہ پہن کے کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی وہاں ایک ہی جملے ہیں اور ایک ہی لباس ہے اور دیوانہ وار سبھی گھوم رہے ہیں، سبھی پھر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کیسی بات ہے کہ وہاں جو لباس پہن رکھا ہے یہ بندے کو آخرت بھی یاد دلواتا ہے، جیسے آخرت میں بھی 2 چادریں ہوں گی اور وہاں پہ بھی 2 ہی چادریں ہیں، تو اس لیے اس عمل کے اندر باقی تفصیل میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل ذکر کروں، تو اس کے اندر عشق غالب رہتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح سے حج ہوتا ہے۔ ایک ہے حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک ہے حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ ایک شخص احرام باندھے اور فقط حج کے لیے باندھے، فقط حج کے لیے باندھے اور وہ حج کر کے فارغ ہو جائے اور عمرہ کیے بغیر لوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ ایک ہے حج تمتع، اور حج تمتع یہ ہے کہ ایک شخص احرام باندھے اور پھر وہ عمرہ پورا کرے اور عمرہ کرنے کے بعد
ابھی 8 ذی الحج میں وقت باقی ہے، اس نے پہلے پہنچ گیا، جہاں سے فلائٹیں کچھ بہت پہلے چلی جاتی ہیں، کچھ بالکل آخر میں جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کا جو بہت پہلے چلا گیا، آج سے تقریباً میرے خیال میں 20-25 دن پہلے سے یہ حج آپریشن شروع ہے اور ہماری فلائٹیں جا رہی ہیں، اور ابھی 8 ذی الحج تو آیا نہیں، تو پھر وہ لوگ جو پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پہلے پہنچ کے وہ عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھ کے وہ عمرہ کر لیتے، پھر احرام کھول لیتے ہیں، پھر دوبارہ جب 8 ذی الحج آئے گا وہ 8 ذی الحج کو باندھ لیں یا 7 ذی الحج کو شام کے وقت باندھ لیں، تو دوبارہ سے پھر احرام باندھیں، اب حج کے رکن سارے پورے کریں، تو اس حج کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور تیسرا ہے حج قران، اور حج قران وہ ہے کہ بندہ آخری تاریخوں میں وہاں پہ پہنچا اور اس نے وہاں جا کے احرام باندھا، یا ادھر سے باندھ کے چلا گیا، جب مخصوص جو مقام ہے وہاں سے باندھا، اور وہاں جا کے اس نے عمرہ کیا، اور احرام کھولے بغیر پھر آگے وہ چونکہ آخری تاریخوں میں پہنچا اور اس نے احرام کھولا نہیں بلکہ پہلے عمرہ پورا کیا، اور اس کے بعد وہ منا کی طرف نکل گیا، اور اس طرح ایک ہی احرام کے ساتھ اس نے عمرہ بھی ادا کیا اور اس کے بعد حج بھی ادا کیا۔ اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران۔ اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو زندگی کے اندر اپنی حیات ظاہری کے اندر ایک حج کیا ہے اور وہ حج قران کی ہے۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں اور 5 واجبات ہیں۔ 3 فرض کیا ہیں؟ احرام باندھنا، وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں وہاں پہ جا کے ٹھہرنا، اور تیسرا ہے طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں اور 5 اس کے واجبات ہیں، اور 5 واجبات میں وقوف مزدلفہ، صفا اور مروہ کے درمیان ساج کرنا، اور ان شیطانوں کو، جمرود کو کنکریاں مارنا، اور طواف وداع کرنا اور سر منڈوانا۔ یہ تفسیر خزائن لکھتی ہے کہ یہ 5 کیا ہیں؟ حج کے واجبات ہیں۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک جو حج کا ایک عمل چلا آ رہا تھا وہ صرف 2 چیزوں پہ تھا، صرف 2 چیزوں پہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ ایک تھا وقوف عرفات، اور دوسرا تھا طواف کعبہ۔ یہ 2 عملوں کا نام حج تھا، جو طواف کر لیتا اور وہاں جا کے عرفات کے اندر ٹھہرتا، وقوف عرفات جس کو کہتے ہیں، یہ 2 عملوں کا نام حج تھا۔ پھر جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے ہوتے ہوئے پھر 3 چیزیں اس کے اندر اور داخل ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان ساج کرنا۔ آپ جانتے ہیں یہ کس کی ادا ہے؟ یہ حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی ادا ہے، یعنی وہ دوڑی صفا و مروہ کے درمیان، اللہ کو پسند آیا اور پھر یہ بھی حج کے رکن میں داخل ہو گیا۔ دوسرا قربانی، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور تیسرا شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ ان تینوں کی چونکہ ادا ہے، تینوں شیطانوں کو جہاں آج نشان موجود ہیں ان کو کنکریاں مارنا، تو یہ 3 کام حج کے عمل میں داخل ہوئے کب؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حیات ظاہری کا دور آیا تو آپ کی تشریف آوری کے بعد ایک عمل رمل کا، سینہ تان کے، یعنی پہلا جو عمرہ کریں یا حج کریں جو پہلا جا کے طواف کرتے ہیں نا، تو اس 7 چکروں کے اندر پہلے 3 چکر کس کے ہوتے ہیں؟ رمل کے، سینہ تان کے جو چلا جاتا ہے اس کو رمل کا کہتے ہیں۔ تو یہ عمل، یہ ادائے حبیب ہے، یہ ادائے
حبیب ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ اس طرح چلے تاکہ کفاروں نے جو بات کی کہ چونکہ آپ اور آپ کے اصحاب تو سر جھکا کے چلنے کے عادی تھے، تو کفار نے تانا دیا کہ یہ لوگ ہمارا مقابلہ کریں گے، یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑیں گے، یہ تو سیدھے چل بھی نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اصحاب کو حکم دیا کہ اب آپ طواف کریں لیکن سینہ تان کے کریں تاکہ کفار کے اوپر روب ڈل جائے۔ تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آئی، فرمایا جو میرے یار نے عمل کر دیا وہی میری عبادت بن گئی۔ تو اس طرح اچھا مشرکین نے اس کے اندر 3 کام اور داخل کیے تھے، مشرکین نے کفار نے 3 کام اور اس میں داخل کیے تھے، لیکن اسلام نے غالب ہو کر اور فتح مکہ کے بعد وہ تینوں کام اسلام نے مٹا کے رکھ دیے۔ اور مشرکین نے وہ 3 کام کون سے داخل کیے تھے؟ ایک تو وہ کعبہ شریف کے اندر بت رکھنے لگے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب فتح مکہ ہوا تو کتنے بت نکالے گئے؟ 360 بت کعبہ شریف کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ یہ مشرکین کا وتیرہ تھا۔ انہوں نے ایک تو یہ کام اس میں داخل کر دیا کہ حج کے دنوں میں وہ آ کے بت رکھتے تھے اندر، اور دوسرا انہوں نے برہنہ طواف کرنا شروع کیا ننگے بدن، یہ اس میں شامل کیا۔ اور تیسرا حج کے دنوں میں، یہ ہم پیچھے آیت میں پڑھ کے بھی آئے ہیں، یہ غالباً 189 آیت ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ وہ حج کے دنوں میں کیا کرتے؟ اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھلی سائڈ سے دیواریں توڑتے وہاں سے داخل ہوتے، اور ساتھ میں کہتے کہ جی حج کے دن ہے اور حج کے دنوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے دروازوں سے نہیں آنا، بیک سائڈ سے آنا، اپنے گھروں میں داخل ہونا۔ تو اسلام نے اس کو بھی، یہ تینوں عمل جو مشرکین نے اس میں داخل کیے تھے، تینوں اسلام نے مٹا کے رکھ دیے ہیں۔ بلکہ اللہ کا حکم کا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کوئی پچھلی دیواریں توڑتا پھرے اور اپنے گھروں میں داخل ہوتا پھرے، یہ کوئی حج کے رکن نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں کی طرف سے داخل ہوں۔ اور کعبہ شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں سے پاک کر دیا۔ اور تیسرا انہوں نے کام جو برہنہ ایک طواف کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو بھی اسلام نے مٹا کے رکھ دیا۔ تو گویا کہ یہ تینوں کام جو مشرکین نے شامل کیے تھے ان کو دفع کیا، ان کو مٹا کے رکھ دیا، اور جو ادائے حبیب تھی یا ادائے خلیل تھی اس کو حج کے اندر شامل رکھا، چونکہ ادائے خلیل بھی رب کو بڑی پسند ہے، ادائے حبیب بھی رب کو بڑی پسند ہے۔ ٹائم کافی ہو گیا، صرف آخری ایک روایت سن لیں کہ یہ حج کا عمل کتنا بابرکت ہے، کتنا بابرکت ہے۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری و مسلم شریف سبھی مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حج وہ عمل ہے، حج وہ عمل ہے کہ جس کے اندر اللہ نے فضیلت اور برکت اتنی رکھ دی ہے کہ جو شخص حج کر کے بغیر کسی گناہ کیے، بغیر کسی غلطی کیے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے بدن سے آج ہی پاک پیدا ہوا ہے۔ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، اس کے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے بطن سے آج ہی پیدا ہوا۔ تو یہ حج اتنا بڑا عظیم عمل ہے، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ حاجی صحیح معنوں میں جو حج کر کے واپس لوٹتا ہے، دکھاوے کی بات نہ ہو اور ریاکاری کی بات نہ ہو اور اترانے کی بات نہ ہو، بلکہ اس کے اندر عزت اور انکساری ہو، تو حاجی وہ شخص ہے جو اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ تو حج وہ عمل ہے کہ جو رب کو بھی اتنا پسند ہے، اور اس کے اندر وحدانیت، ایک اجتہاد ہے، ایک اتفاق ہے، اور سب سے بڑی بات کفار کے لیے ایک بہت بڑا رعب والا عمل ہے۔ کفار جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کہ جو دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اندر اتنے مسلمہ اور متفق ہیں، کہ جب اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں
تو انہوں نے اپنی زبان، لباس، کلچر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک لباس کے اندر ایک خدا کے سامنے ایک گھر کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور کفار کے اوپر ایک رعب طاری ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے کلچر کو اپنانے والے تھے، اپنے حیثیت کے الگ الگ مالک تھے، لیکن دیکھیں ان کے اندر اتنی یگانیت ہے اور اتنا اتحاد ہے کہ جب رب کے گھر میں پہنچتے ہیں تو سبھی ایک ہو جاتے ہیں، سبھی ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حج وہ عظیم عمل ہے، اللہ کرے یہ ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب ہو، آمین۔ وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وبارک وسلم۔ السلام